محسن نقوی کی عباس عراقچی سے ملاقات، ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودے پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کرکے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کرکے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات چیت کی۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ مذاکرات جاری، ایران سے متعلق تنازع جلد ختم ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور انہیں امید ہے کہ ایران سے متعلق تنازع بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے تحت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ نے آئینی ناکہ بندی قائم کر رکھی ہے اور آبنار ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنار ہرمز پر کسی قسم کی ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ افزودہ یورینیم ایران کے اندر موجود رہے، کیونکہ یہ معاملہ مستقبل کے کسی بھی معاہدے میں اہم نکات میں شامل ہے۔ کے پی حکومت نے وزرائے معاونین کو محکموں کے قلمدان سونپ دیے۔ اعلامیہ کے مطابق نذیر احمد عباسی کو توانائی و بجلی، شکیل احمد کو مواصلات و تعمیرات کا قلمدان تفویض کیا، محمد عارف کو معدنیات، طارق محمود ارائی کو ریونیو اسٹیٹ، جبکہ شفیع اللہ جان کو اطلاعات اور تعلقات عامہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر پیر رسول خان کو موسمیاتی تبدیلی، جنگلی ماحولیات و جنگلی حیات، لیاقت خان کو زکوٰۃ و عشر، سماجی بہبود، خصوصی تعلیم و خواتین بااختیاری تفویض کیے گئے ہیں، جبکہ ہمایوں خان کو صنعت و تجارت اور میاں محمد عمر کو زراعت کا قلمدان دیا گیا ہے۔ معاونین خصوصی میں طارق سید کو داخلہ و قبائلی امور، محمد عثمان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کا چارج سونپا گیا۔ بجلی بل پر کیو آر کوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونے کا خدشہ، پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ صارفین کو ایک خاص لنک پر کلک کرکے 4 مراحل میں معلومات شیئر کرنے کا کہا جاتا ہے۔ صارفین کو معلومات درج کرنے کے بعد اسی لنک پر 6 ہندسوں والا کوڈ درج کرنے کا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض عناصر کیو آر کوڈ استعمال کرکے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بل کے علاوہ متعلقہ معلومات کسی اور پلیٹ فارم پر درج نہیں ہو سکتی۔ معلومات کے اندراج کا یہ طریقہ کار غلط اور غیر قانونی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ بجلی صارفین سبسڈی کے لیے کسی ڈیجیٹل آلات یا کاغذ پر معلومات درج نہ کریں۔ ہائی کورٹ کی جانب سے وکیل کو فراہم کی گئی سیکیورٹی واپس لینے کے خلاف دار درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے فریال ٹالپور، ڈاکٹر عاصم حسین اور ایس پی سیکیورٹی کے خلاف دار درخواست پر کال کمنٹس اینڈ نوٹس ٹو پروپوزڈ ایکارڈز جاری کر دیا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق درخواست وکیل اکبر خان چتوئی کی جانب سے ضابطہ فوجداری کی دفعہ B22 کے تحت دائر کی گئی، جس میں ایس ایس پی کمپلینٹ سیل کراچی ساؤتھ اور ایس ایس پی پریڈی تھانے کو بھی فریق بنایا۔ عدالت کی جانب سے جاری نوٹس میں ایس ایس پی کمپلینٹ سیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ معاملے سے متعلق تفصیلی رپورٹ اور اپنی رائے عدالت میں پیش کی، جبکہ نامزد فریقین کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق کیس کی مزید سماعت 4 جون 2026 کو مقرر کی گئی، جبکہ متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ مقررہ تاریخ پر رپورٹ جمع کرانے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار وکیل غلام اکبر چتوئی نے موقف اختیار کیا کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی جو ان کے تحفظ کے لیے ضروری تھی۔ درخواست گزار کے مطابق ایس پی سیکیورٹی نے فریال ٹالپور، ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر افراد کے کہنے پر ان کی سیکیورٹی واپس لی۔ وکیل غلام اکبر چتوئی نے عدالت کو بتایا ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا یا انہیں قتل کیا گیا تو اس کے ذمہ دار فریال ٹالپور، ڈاکٹر عاصم حسین اور ایس پی سیکیورٹی ہوں گے، لہٰذا ان کے خلاف قانونی کارروائی اور مقدمہ درج کیا گیا۔
जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के मुकदमात पेश किया। अदालत ने तमाम मुकदमात में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेज दिया। मुलजिमा को मजमूई तौर पर 18 केसेस में रिमांड के लिए पेश किया था। दूसरी जानिब शहरी चेयरमैन अल्ताफ को गिरफ्तार करने और मुसलसल मोबाइल में बिठा कर हरासा करने और नाजायज रकम का मुतालबा करने पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के SHO समेत 8 पुलिस अफसरान ने एहलकार मुअत्तल कर दिया है। DIG ईस्ट डॉक्टर फरख अली ने मुअत्तली का बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। मुअत्तल होने वालों में SHO कोरंगी इंडस्ट्री एरिया नासिर महमूद भी शामिल है। इंचार्ज DIB डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इंस्पेक्टर काशिफ कयूम को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान एहलकारों को फौरी तौर पर PHQ ई जोन क्लोज कर दिया गया। हुक्मनामा के मुताबिक पुलिस अफसरान एहलकारों को इनके तर्ज अमल की इंक्वायरी तक मुअत्तल किया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर लियाकत अली, 2 हेड कांस्टेबल और 3 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। मुअत्तल किए गए तमाम एहलकार कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात थे। दौरान मुअत्तली तमाम अफसरान एहलकार रोजाना की बुनियाद पर रोल कॉल और परेड में शिरकत के पाबंद होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज टिकट्स की फरोख्त से आगाज। शायकीन आज दोपहर 3 बजे से pcb.tcs.com PK पर ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के 16 कोरियर एक्सप्रेस सेंटर्स पर फिजिकल टिकट दस्तयाब होंगे। लाहौर में 8, रावलपिंडी में 5 और इस्लामाबाद में 3 TCS सेंटर्स पर टिकट फरोख्त किए जाएंगे। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत को मद्देनजर रखते हुए टिकटों की कीमत 200 रुपये से मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 2 और 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।